ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے، بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے، بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں، وہ اس کے ابو جی ہیں، وہ اس کے ابو جی ہیں، اور ابو جی نے بچے نو اینجی متاثر کیتا ہے موبائل تک چلے جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دیاری چلا ہے جب تک چلتی ہیں، ٹھیک ہے، جب تک چلتی ہے سا اندر جائے اللہ، حساب باہر آئے اللہ، اندر جائے ہو، سا باہر آئے اللہ، سا اندر جائے ہو، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری، کیونکہ پتر گل یاری نال بننی ہے، گل کیونکہ پھر میاں صاحب بولے پھر کی فرمانے نے، جے او بیلی جے او بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی، ساڈا پتہ کیوں نہیں ہے اس ٹائم کو بیلی، کیونکہ ساڈا ہن نہیں بیلی، ساڈا ہن تو ظاہر ہے اوپر مائیں بھی بیٹھی ہیں، وہ نیچے جو ابو بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت کہ سیکھیں کہ ابو کو کیسا ہونا چاہیے، ابو کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ صرف حضرت جی پیسے کما کے لے آنے سے ذمہ داریاں تو نہیں پوری ہوگی، نہ حضرت کسی اسکول میں داخل کروا دینے سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اب دیکھیں نا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید حضرت اتنے کوئی ابو یا اتے کو اینج دی امی بیٹھی ہوئے، چلو ابو کی بات کر لیتے ہیں کہ صبح سارا گھر فجر پڑے حضرت، اور پھر ابو کام پہ، بچے اسکول، اور ابو جب رات کو گھر واپس آئیں تو سب سے پہلا سوال آ کے گھر والوں سے یہ کریں کہ فجر تو کٹھے پڑھ کے گئے، تو پیچھے والی جو باقی نمازیں ساری پوری ہیں نا؟ کوئی نہیں۔ پہلا سوال ٹیوشن گیا ہے، اکیڈمی گیا ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، تلاوت کی نہیں کی، درود پاک پڑھا نہیں پڑھا، ذکر کیا نہیں کیا، کوئی نہیں۔ اسکول گیا سا، اکیڈمی گیا سا، کنے نمبر آئے نے تیرے؟ نہیں۔ اور میں جتنے ابو بیٹھے ہیں بھائی، کبھی اپنے بچوں کی کتابیں تو کھول کے دیکھو کہ آپ کے بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں حضرت، کیونکہ حضرت ہم سوئے پڑے ہیں لیکن یہود و نصارہ ہمارے خلاف سوئے نہیں۔ بھائی جب نور الدین زنگی کا دور تھا، ہم طاقت میں تھے، کتنے بر اعظموں پہ ہماری حکومت تھی، وہ تو تب باز نہیں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش تک کی انہوں نے، تو آپ کے خیال میں کہ اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کا مثال کے طور پہ کبھی آپ گھر جا کے نہ صرف اپنے بچوں کی کتابیں چیک کیجئے گا، ہمارے بچوں کو پوئم مثلا دیکھ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا ان کی پوئمز، جو پوئم بک ہے نا اس میں پوئم کیا ہے، چو 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 چا چا گھڑی پچوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا، یہ پوئم ہے کتاب میں۔ جس بچے نے ذرا پڑھنے چوہا ہے تو پھر اس نے کل کیا کرنا ہے؟ پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغ۔ پوئم کیا ہے؟ ون واز اے تھرسٹی کرو۔ پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ بھائی سارے ستے پئے نے، کوئی ان کو جا کے پوچھے بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی، کون ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھا دے؟ کیا میرے پاس میری اپنی کوئی تاریخ نہیں؟ پیچھے سارے چور ڈاکو سن حضرت، کیوں ہمٹی ڈمٹی کی پوئم پڑھا رہے ہو؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی حضرت؟ کون ہے رابن ہوڈ حضرت جی؟ کیوں آپ میرے بچوں کو یہ پوئم پڑھا رہے ہیں حضرت؟ میرے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں ہے حضرت،
میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید مہر علی شاہ پہ آ کے بس کرو. تمہاری کتابیں، تمہاری کلاسیں، تمہارے کورس، تمہارے سبجیکٹ ختم ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارے بڑے نہیں ختم ہوں گے. لیکن کو پوچھے کون ہے؟ چشتی صاحب پوچھے کون ہے؟ کون پوچھے جا کے بھائی کیوں پڑھا رہے؟ اور شاید آپ کہیں بھائی یہ کڑی گال جی چو 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 چو. اور بھائی میں تو آج کہہ رہا ہوں 100 سال پہلے اقبال رو گئے. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان نے مکتب سے سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اور جن بچوں نے پڑھنا ہی چو 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 چاچا ہے، جن بچوں نے پڑھنا ہی ٹوٹ بٹوٹ کا ککڑ ہے، جن بچوں نے پڑھنا ہی حضرت جی پیاسا کوا ہے، جن بچوں نے پڑھنا ہی ہمٹی ڈمٹی ہے، جن بچوں نے پڑھنا ہی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہے، تو انہوں نے کل عملی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اور حضرت جی جو کتابیں لکھنے والے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ وہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال لکھ دی. کو ایک پوئم حضرت مولا علی پہ بھی لکھ دیتے، کو ایک پوئم جناب صدیق اکبر پہ بھی لکھ دیتے، کو ایک پوئم حضرت عمر فاروق پہ لکھ دیتے، کوئی ایک پوم حضرت سیدنا عثمان غنی پہ لکھ دیتے حضرت جی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت جب تیسری یا چوتھی کلاس میں میرے بچے یا میری بچی کو حضرت علی پہ لکھی گئی پوئم پڑھائی جاتی تو پھر میرے بچے اور بچی کا کیا عالم ہوتا؟ بڑے ہی ٹوٹ بٹوٹ ہے حضرت، بڑے ہی چو 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 چاچا ہے حضرت. ان بیچاروں نے کیا پڑھا حضرت جی ٹوینکل ٹوینکل. بھائی کیوں لٹل سٹار؟ ہم کیوں لٹل سٹار؟ ہم کو لٹل سٹار والے ہیں؟ نہیں، ہم بگ سٹار والے ہیں. اور جناب سیدنا صدیق اکبر ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب جعفر طیار ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب سیدنا امیر حمزہ ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب سیدنا عمرو بن عاص ہمارے بگ سٹار ہیں جی. لیکن مر نہ جانا حضرت جی جعفر طیار دے پوئم پڑھا، مر نہ جائیں سیدنا امیر حمزہ پہ پوئم پڑھائیں، مر نہ جائیں حضرت مولا علی پہ پوئم پڑھائیں، کبھی نہیں پڑھائیں گے. تو جو انہوں نے نہیں پڑھائی جیسے بھی ستے. اب دیکھیں نا حضرت جی اگر بیٹیوں کو دیکھیں کیا حال ہے کپڑوں کا حضرت جی. چادریں غائب، دوپٹے غائب جی، جسموں کی نمائش جی. لیکن کیا ہے پڑھے آئی تو پھر ٹوٹ بٹوٹ ہی نا، پڑھا بھی تو ہمٹی ڈا. اب کتابیں دیکھیں ان کی کھول، کچھ ایسا نہیں ہے حضرت ان کی کتابوں میں. مولا امام حسن پاک فرماتے ہیں، فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو حضرت. اب حضرت ہمٹی ڈمٹی پوئم ہے نا، پتہ نہیں کون ہے ہمٹی ڈمٹی ان کی ماں کا قسم حضرت. ہاں جی میرا دل دکھا ہوا ہے حضرت جی، تباہ ہو رہی ہے قوم حضرت. اور جن بچوں نے ہمٹی ڈمٹی، کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ بھائی میں نہیں جانتا ہمٹی ڈمٹی کو. کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کون ہے روبن ہوڈ حضرت؟ کون ہے ٹوٹ بٹوٹ جس کے 2 مرغے تھے حضرت؟ کیوں ٹوٹ بٹوٹ پڑھایا مجھے؟ آپ کو کیا پتا حضرت یہ باتیں ان بچوں پہ کتنا اثر ڈال رہی ہیں؟ بھائی پوچھے نا کون ہے بھائی، کیوں مجھے ہمٹی ڈمٹی پڑھایا؟ کیا تیرا کچھ لگتا ہوگا گھر لے جا ہمٹی ڈمٹی، ہمیں ہمٹی ڈمٹی کیوں پڑھا رہے ہو؟ لیکن بچے پڑھ رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں حضرت کوئی پوئم لکھنے والا اسی بات کو پوئم میں لاتا. حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں 7 سال اس پاک گود میں کھیلا، لیکن بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا بال دیکھا. اگر تیسری یا چوتھی کلاس میں میری بچی کو پورا سال ٹیچر یہ پوئم پڑھاتی، حسن پاک بڑے شہزادے 7 سال کا ساتھ، لیکن اماں پاک کے سر مبارک کا اقبال دیکھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان بچیوں کو درمیان میں سے رکھ کے چیر دیا جاتا، ان بچیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کا قیمہ کر دیا جاتا، یہ کروا لیتی لیکن اپنے جسموں سے چادریں نہ اتارتی. لیکن پڑھایا کہ یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آج اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے. پڑھائی کچھ نہیں ہے، انہوں نے پڑھایا نہیں. اور ابو جی ان جی ستے سارا دن باہر گزارا ہے، گھر آیا تو موبائل پہ لگے رہے، بچوں کو بٹھایا ہی نہیں، بچوں کو کچھ بتایا ہی نہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضرت نے بڑی خوبصورت بزم سجائی، قبلہ مفتی حنیف قریش مفتی صاحب نے بیان فرمایا حضرت جی.
عبدالحمید چشتی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہوگی, حضرت نے بھی کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہوگا, قبلہ مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب بھی تشریف فرمائے, یہ بھی گفتگو کریں گے. حضرت نے تو کر دیا نا, لیکن ایک ذمہ داری ابو تیری بھی ہے, تو بھی کر بیٹھ کے نا روز انہوں سبق پکایا کر. نبی پاک اللہ دے آخری رسول, ہاں تو بھی پکا ان کو سبق. خدا کی قسم ہے ان علماء کی گفتگو کا صحیح اثر ہونا ہی تب ہے جو تو بھی روز گھر میں ان کو ایک ڈوز یہ دے گا. جی میں روٹی کھواتے ہیں نا اینجنوں اے سبق پکا. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. یہ روز پکا, روز پکا ان کو, کیونکہ جڑا تو پکا کرنا ہے نا تو پھر بلڈنگ کھلونی ہے ہوتے. تو کاری کچھ نہیں رہا, تو کار آنا ہے تو باب موبائل لے کے بیٹھ جانا ہے. میرے پاس حضرت جی جمعے میں لوگ دم کروانے آتے ہیں. اب آپ خود بتائیے گا میں اس کا کیا دم کروں گی؟ سر درد کا دم ہے, گردے کی درد کا دم ہے, ٹھیک ہے جی, دل کی درد کا دم ہے, بخار کا دم ہے, نظر بد کا دم ہے, جادو کا دم ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا میں اس کا کیا دم کروں. حضرت جمعے میں ابو لے کے آتے ہیں بچوں کو, حضرت صاحب ذرا دم کریو, کیونکہ سیالکوٹ عبدالمیشی صاحب بیٹھے ہیں, بھی بڑا امیر شاہ ہے جی. لوکاں کل پائی ایک بندے کے 4 دے موبائل نے, وہ صاحب دم کریو, وہ کی ہویا ہے, صاحب موبائل نہیں جی چھڑدا ہے. موبائل حضرت موبائل لو تو ویلا نہیں لگ پاتا جی. روٹی بھی موبائل ویکھدے ہیں, ہاں جی, سوندا بھی موبائل, بعد جدوں سو جانا ادو موبائل دی جان چٹنی ہے, اکھاں کھل دیں پھر حضرت کو دم کرو. میں نے حضرت صاحب آج تک کبھی کسی بچے کو دم, میں کیا دم کروں اس کو؟ میں کہنا بچہ تو ادھر ہو, ابو جی ادھر آؤ, دم تہاڈا بندہ ہے, کیونکہ وہ دم تسی کھڑے ہے. میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت جی, جنہ سی موبائل پھڑ کے بخایا ہے, کدی اینا سی قرآن پاک پھڑ کے بخایا ہوں دینا دے تھا جو قرآن نہیں سی ہونا جی. تیری ذمہ داری تھی ابو. چلو حضرت ساڈی تے تسی مندے کوئی, سائنس دی بڑی مندے, سائنس دی بڑی. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں, وہ اس کے ابو جی ہیں, وہ اس کے ابو جی ہیں. اور ابو جی نے بچے نو اینجی متاثر کیتا ہے موبائل پڑھ کے. آج پھر ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ابو تو قرآن کیوں نہیں پڑھ کے بخایا؟ اچھا پھر میں آپ پہ چھوڑنے لگا ہوں. آپ نے حضرت جی کوئی شخصیت پرستی سے کام نہیں لینا, اگر آپ کے دل میں کوئی ہو تو بات کر دینا. حضرت میں ابو جی آپ سب سے پوچھنے لگا ہوں, تو ابو راتی بہ کے نہ کار عشاء دی نماز پڑھ کے بہ کے تو قرآن شریف پڑھن رہے ہیں, تو سورہ یاسین دی تو تلاوت کرن رہے ہیں, تو پڑھدے نا سورہ یاسین تے تو آ گیا ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تھوڑا بہت تنوں کو ترجمہ بھی آندا ہے, پھر ایسا آئے آ کے بڑے بڑے دی جان نکل جاندی ہے. وہ دن جدو اللہ نے کہنا ہے اوے مجرموں حج لہدا ہو جاؤ. انہیں پوری پڑھدے پتر یہ تیرا نات خاں کہن ڈیا تھا نا کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. قرآن ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا. قرآن کہہ رہا اس دن 2 اعلان ہوں گے, ایک سلام قولا من رب الرحیم, اور ایک وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یہ تیرا نات خاں کہہ رہا ہے کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں عالمت نفس ما قدمت وأخرت. یہ بھائی تو اور تیرا نات خاں کہہ رہا ہے میں نو روز حشر دا ڈرنا, لیکن وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تو پہنچیا اکھاں جو ڈگے اتھرو, اب تو بار بار اسی آیا مبارکہ کو دہرا رہا ہے. ختم ہوئی تلاوت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. تلاوت ختم. تو قرآن
تلاوت ختم. تو قرآن شریف رکھ کے بھائی صحیح دسی ہو بھائی کوئی شخصیت جو ہے دل چ. میں تمہیں سوال کر لگا جدو ابو تو میں قرآن شریف رکھ کے جانا سی سچ دسی تیرے میرے پتر یا دھی نے ایک باری قرآن کھول کے ویکھنا نہیں سی بھلا کی کتاب ویچی ابو جدو پڑھتے ہیں رون لگ پہ لیکن ابو نے پڑھیا ہی نہیں کدی نہ کدی ابو نے پڑھیا نہ کدی پتر فتنوں کا دور ہے قرب قیامت ہے کوئی ایک محاذ کھلا ہوا ہے تو بڑی ہوش کی لوڑ ہے عوام اہل سنت بڑی ضرورت ہے کہ پتر اب یہ چھوڑو دو نمبری اب فیصلہ کرو حسین کے چل میں کی برابری چوس پتہ نہ لڑا حسین فیصلہ کرو دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا پتر فیصلہ کرو اور پھر پورے اترو حضرت جی کوئی کسی قادیانی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نو یاری نو ملے داری نو دوستی نو کاروبار ہے حضرت جی وہ قربان جاؤں میں ختم ہمارے بڑے تو اتنے غیرت والے تھے اس دن پڑھ رہا تھا مولانا سردار احمد صاحب حضرت کچھ تحریر فرما آپ کے سامنے بیٹھے نا کوئی عالم تھے وہ کچھ لکھ رہے تھے لکھتے لکھتے نا اس تحریر میں کسی گستاخ کا نام آ گیا وہ لکھ رہے تھے اب آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک مولانا سردار احمد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے مولانا جس قلم سے آپ نے گستاخ کا نام لکھا اب اس قلم سے میرے محبوب کا نام نہ لکھے ہیں وہ اتنے آپ نے ہاتھ پکڑ دیا فرمایا مولانا جس قلم سے آپ نے اس گستاخ کا نام لکھا ہے اب اس قلم سے میرے محبوب کا نام نہ لکھیے گا اس قلم کو رکھ دیں پھینک دیں ہمیشہ کے لیے اور سونے محبوب کا نام پاک لکھنے کے لیے نیا قلم دے کے آئے آئی تو ایمان کمزور پڑ گئی یار جی کی ہوں یاری نال میں کو اس کے عقیدے میں جو اللہ کے بندے عقیدے میں جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ان سے یاری کوئی نہیں ان سے دوستی کسی قسم کی حضرت میں حضرت جو پروگرام کر کے میں آیا ہوں اتنے تو قبرستان سانجا ہے اتنے حالات خراب ہے اتنے قبرستان سانجا ہے اور جی کی ہوں وہ اپنے قبرستان سے جانا ہے وہ اپنے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس قبرستان میں بھی کسی ایک قادیانی کو دفنا دیا جائے اس کی بدبو کی وجہ سے سارے مردے پریشان ہو جاتے ہیں جس قبرستان میں کسی قادیانی کو دفنا دیا جائے اس کی بدبو کی وجہ سے قبرستان کے سارے مردے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہی بدلنے کی گل نہ کری اس لیے حضرت جی میں پھر ابو جی پکا کرو بچے اپنے بچے ان کو کہنا پترا دو ہی ہتھیار نہیں ہونا کل ایک ویزا تے دوجا چٹی چمڑی نہ ویزے لی حضور نبی علیہ السلام نال بے وفائی کری نہ چٹی چمڑی نہ بھی کری پکاؤ ڈوز دو روز انہاں نوں گولی کھواؤ بچے ان قریب تو نے نکلنا باہر بڑیاں نہ پترا تیرا واہ پینی پکا رہی نبی علیہ السلام نال وفا کرنیاں نہ ویزے لئی چھڈی اور نہ کسی کے حسن و جمال کے لیے چھوڑنا قربان جاؤں میں حضرت یہی کہا کہ قربان کمال کر دیا اقبال نے یہ اللہ کرے سیوے دے پوری ہو جائے اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا لگیا تڑے لو ڈاری پہ ہے من تڑے لو ڈاری لگتا ہے پکے ہو اجے من تڑے لو دیکھنا داڑیاں ساڑیاں چہریاں کو ڈر لگیا تھا ویسے آپس سے اسی بیٹھے ہیں حضرت جی چلو میں کنچ پوچھ لینا داڑھی نہ رکھن دی وجہ بھابی ہوراں تو علاوہ اور تو کوئی نہیں آپس سے بیٹھے ہیں اور وجہ تو اٹھ کے دسو جی میں تاں نہیں داڑھی رکھی کیوں ہے منڈے ایسے نہیں نہ دس دے پھوپھو نے رشتہ نہیں دینا حضرت جاؤ چلے ہو ایتھے ہی رہ گئے پتر میں ایک سدھی میں خود تیاں والا ماں میں پینا والا ماں کیمرہ لگا ہے میں کسی کی تصدیق نہیں کرنے لگا میں لیکن ایک سچ پتر جتھے رہ گئے ہیں نا اسی وہ ساڑے منہ تے کوئی نہیں ہے 2 دن حضرت جی صاحب نے منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ گل غلط نہیں کیتی 2 دن پتر کریم نہ منہ تے لائے انہوں تو ہی نہ ویکھے اج میک اپ بند ہو جان بڑیاں دے پیت کھول جان لیکن پتر جنہاں لی میں تینوں کہن ڈیا نا رکھ لے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾ ਅਹਸਨੁ ਮਿਨਕਾ ਲਮ ਤਰਾ ਕਤੁ ਐਨ। और कोई मुकाबले च तो लैके आनी सी शायद, उनका मुकाबला है ही कोई नहीं। तू किन्ना ना लगा मुकाबला कराना? आपस में बैठे हो बच्चे मेरे, कोई और गल है उन्हें उठ के कहो कि नहीं मिस भाई साहब मैं उस वजह ना दाढ़ी नहीं रखी, है ही नहीं वजह और कोई है, बस दिल करता उन्होंने सोने सोने लगी है। तो मैं कहना पुत्र जी उन्होंने सोना सोना लगना है तो उन्होंने कितों लगना सोना। अब देखो ना जी मैनू जरा जी गल है कर देनी चाहिए, मैं तो डरिया वा तुहाडे बहुत ज्यादा। अब देखो ना आपके सरों से टोपियां गायब हैं। शादी का कार्ड आंदा है ना, गुजरांवाला मीर शायर है, शादी का कार्ड आंदा है ना, तो शादी कार्ड तो लिखा तो नहीं होंगे कि नवे कपड़े पा के आइए, पैंट कोट पा के आइए, वेस्ट कोट पा के आइए, नहा के आइयो, फेशियल करा के आइयो, शेव करवा के आइयो, जो चलो दाढ़ी रखी है तो फिर भी सेटमेंट करवा के आइयो, नवी जुत्ती पा के आइयो, नवी नहीं तो पुरानी पॉलिश करके आइयो। लिखा तो नहीं होंगे कुछ, सारा कुछ करके जाते। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है जब भी मस्जिद में आना, जब भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आना तो सर ढांप के आना। मैं तो बहुत डरे पुत्र तुहाडे, मैं भी बंदा मैं झूठ बोले, मैं कुछ आमद नहीं कर दी, मैं सही सच्ची बात है पुत्र, इतनी कमजोरी आ गई है। और पता नहीं इधर तक ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। आप ही बच्चे बताते हो जी वो सिख फिल्में बना रहे हैं, और आप बच्चों ने मुझे बताया कि जो सिखा की फिल्म जो हीरो आ रहे हैं ना वो पग पा के आ रहे, गलत तो नहीं मैंने कहा? वेख लो पुत्र कितनी कमजोरी आ गई है, फिल्म च भी पग नहीं लान दिया, लेकिन उम्मत ने मस्जिद च छड़ छड़ी है। मैं डरिया था वहां पुत्र तुहाडे लू बहुत ज्यादा। बस मैं इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र कभी नंगे सिर आज तो बाद अल्लाह पुत्र उस नंगे सिर तो उसको फिल्म में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नचना जो है इधर तो उन्हें वाल इंजन करने पुत्र वो बाबे की पग फिल्म च नहीं छड्डन दिया, असी अपने नबी पाक की पग मस्जिदां च छड़ छड़िए। और मैं चिश्ती साहब जी किसी निकाह पढ़ा भाई सट ही करानी है ना, किसी के दिल पे दस्तक ही देनी है, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और मैं जी निकाह पढ़ा के ना तो मठा जहा मैं लाड़े के कान च कह छड़ना, मैं कहना भाई लाड़िया तेरे ते परचा हो गया। वो अक्सर बेचारे लाड़े घबरा जाते, हजरत मेरा तो ब्याह है अज। हाँ मैं नहीं इत्थे नहीं होया किते होर होया। हजरत मैं की कीता है, मैं पग पाई है ना सिर ते, यहाँ कुल्ला पहनते हैं शेरवानी के साथ, और बाजों की ड्रेसिंग में पग भी है, जो डिजाइनर डिजाइन करते हैं। मैं कहना भाई बनी है ना मैं ही तेरे ते परचा है। हूँ कल तेन रब्बे करीम ने पूछना है बंदिया वोटी लैन गया है तो पग बन ली सी, सोने वाली नंगे सेरी है, वोटी लैन गया सा ते पग बन ली सी, सोने वाली नंगे सेरी। ओ फरिश्ते हो चेक करो सारा नामा है माल दा, हूँ सोने का उम्मती माफ तो करना है किसी बहाने, वेखो कि बनी होए। वो फरिश्तों का निजाम होना है, इंज करके सब चेक हो जाना है, सारे जुमे चेक करो ये नहीं जी किसी जुमे भी नहीं बननी। अच्छा ईदा वेखो एदियां नहीं भाई ईदा जी इंज जाता रहा, ताक रात वेख लो नहीं ताक रात जी इंज, शबरात वेखो हो सकता है दिन बन आया है नहीं शबरात भी इंज, शबे मराज वेखो वो भी नंगे सेरी सी, 10 मरन चेक करो जी वो भी नंगे सेरी सी। कोई बंदे साढ़े सोने लिए एक बारी भी नहीं इस तरह ना करो। मैं सही गल थोड़े नहीं डरिया था पुत्र ना, ये ट्रेंड लाओ सोना पुत्र। और मैं फिर एक बात करने लगा हूं, पता नहीं पुत्र असी इन्ने क कच्चे हो गए हैं, अज भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इमरान खान गया ना जो उत्थे जड़ा सिखा ने बनाया अपना नारोवर कर, अगलिया ने नंगे सिर नहीं सी बहन दिता, वीडियो कट के वेखियो अगलिया ने सिर ते कपड़ा बनाया सी। पुत्र तुसी अड्डे रह गए हो सारे। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। असी इत्थे ही रह गए, लेकिन इकबाल आया, इकबाल तेरे ज़ौक़ ते कुर्बान है, इकबाल तेरी तलब ते कुर्बान है। क्या कहते हैं ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। इकबाल जन्नती की करने हैं नहीं चाहिए, की चाहिए। सुनो इकबाल
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میں۔ ہاں پتر سامنا تے ہونا ہے کری، اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ پکے وہ جتنے ذرا کھلارو ہیں جڑے ابو نے ہاتھ کھلارو ہیں، ذرا علماء نہیں اسٹیج سے نہیں، ابو سامنے جڑے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے ابو جی۔ قرآن شریف ہاتھ جی نہیں پڑھنا آتا تو چکنا نہیں سیکھ لینا، اگو کہ مجھے پتا ہے۔ چلو ایک گل پوچھ لوا، اور غصہ تو نہیں کرو گے؟ پکی گل ہے، چلو جی لو جی۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی آخر بس میں کہنا بھائی کسی رات نہ حضرت مولا مشکل کشا دی خواب چ زیارت ہو جائے، میرا اللہ ہے جی کارساز ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے۔ بس جی اینڈ آ گیا خواب چی مولا علی پاک فرمان اینو قرآن شریف لے آ کے دیو، خواب چ میں قرآن شریف پڑھا دیتا جائے۔ مولا علی پاک فرمان یہ وہی قرآن پاک ہے جو میرے محبوب کے قلب مبارک پہ اترا تھا۔ میرے بڑے بھائی عثمان غنی اینو پڑھ دیں شہید ہوئے، میرے چھوٹے شہزادے حسین نے میدان کربلا یہی قرآن نیزے تے پڑھیا سی۔ چل ساڈے نال محبت دا بڑا تو دعویٰ رکھنا ہے تے ذرا سانو تو ایک سورہ طٰہٰ تے سنا، علماء سے نہیں جی، باقی جڑے میرے یار میرے بیلی بیٹھے ہیں، کیوں بھائی کاکیو سنا لو گے سورہ طٰہٰ؟ پتر سنانا دے بڑی دور دی گل ہے، میں تے شرم نہ دلو اس گل تے مر جانا ہوں۔ حضرت علی پاک نو کیویں اگوں عرض کراں مولا سنانا تے دور مینوں تے بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے دے بارے چ، کیوں بھائی گل غلط نہیں کیتی؟ اللہ ہو سکتا ہے حضرت میں جس ٹائم ٹر جان تسی بعد یا کل حضرت صاحب کو جمعے چاہو، حضرت صاحب میں تہاڈی وجہ نال چپ کر رہا ہاں، اس بھائی صاحب نے تے زیادتی کی تھی، کوئی سوکھی جی صورت پوچھ لیندے، سورہ طٰہٰ کچھ گڈی ہوگی صورت۔ اب میں بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی؟ امام بہقی حضرت لکھتے ہیں کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود دی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور کی تلاوت ہوئے گی وہ یار جب اس رب کریم نے خود ہی اپنی شان کے مطابق قرآن پاک پڑھا ہوگا، کیونکہ مخلوق تو ہے کوئی نہیں سی۔ قرآن پھر کنہوں نے سنا؟ جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل، فرشتوں نے سنا۔ جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو فرشتے واپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائے، لیکن امت دی اکثریت دا حال ہے کہ امت نو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ۔ چلو جی مولا علی پاک نے لجپال لوگ نے وڈیاں پاک ہستیاں نے اب کرم فرما کے کہہ دیں 16واں سپارہ کھول لگ جائے گی، لو جی میں 16واں کھول لیا، لیکن ٹینشن تو یہی اتنے یہ سنانی کہ لو پتر اج میرے نال ایک وعدہ کرو جو میرا رات دی رات ہے، میں اجازت لواں سارے اج وعدہ کریے اور اللہ کو توفیق بھی منگیے، اسی قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہے۔ ایک باری ہاتھ کھلار کے پکا ہو گیا، پکا سیاستدان والا وعدہ نہیں کرنا ہے، پکا؟ لو جی شب جمعہ پھر ایک میں تڑے لی دعا کر کے تے بس جی یا اللہ وعدہ کیتا ہے، وعدہ ایتھے ہی نہ رہ جائے، اے وعدہ شیطان اور نفس دی نظر نہ ہو جائے، سنو پورا اترن دی توفیق دیں۔ پھر یا اللہ سارے قرآن پڑھن، پھر واقعتاً ایک رات اور رات آئے کہ جس دن حضرت مولا پاک میرے کو قرآن سونی لائن ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ، صرف نا نہیں جی خادم علی، ہے بھی خادم علی، صرف نا نہیں خادم علی، ہے بھی خادم علی۔ اس بندے نے دسیا کہ میں واقعی خادم علی ہوں۔ وہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے بڑا پیار کرتے سن، کیونکہ حضرت کی عمر اس وقت 120 سال کے قریب تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معارفت دا ایک پکیا پھل نے، میں تاں نہ ہوئے کہ کوئی 2-3 ترو پہ میری چولی بھی آ جانا۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ حضرت سیالکوٹ آئے شاہ صاحب قبلہ اور قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ملے بغیر،
وہ حکیم صاحب دستے ہیں کہ ایک دن حکیم خادم علی تشریف لے آئے, شاہ صاحب تشریف لے آئے, حکیم خادم علی صاحب بیٹھے, اور جب دونوں بیٹھتے تھے تیسرا پھر اندر جا سکتا نہیں کوئی بھی, کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں پتر یہ تو انتظار کرتے ہیں کوئی ایسا آئے کہ جس سے یار کی باتیں ہو, انتظار کرتے ہیں کوئی ایسا آئے جس سے یار کی باتیں ہوں, جس نے یار دیاں گلاں ہوں. میں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا, میرے ورگے دنیا دار آنے حکیم صاحب چڑ جانی, میں کوشش کے جائے اٹھ کے تھوں, لیکن جب علماء نے آنا حکیم صاحب نے خوش ہو جانا. میں ایک دن عرض کی تھی, میں حضور میرے ورگے دنیا دار آندے نے بڑا غصہ کرتے ہو, مولوی آندے نے تے بڑے خوش ہوندے ہو. فرمان لگے یار مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی نا, مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے. دنیا دار نے پھر آ کے کہنا ہے کٹا نہیں ہون ڈیا تے کٹی نہیں ہون ڈئی تے مجھ نہیں ملن ڈئی تے پیڑا دم کر دیو تے پلاٹ نہیں لبن ڈیا. بھائی یہی ہے نا, اور کیا آپ کرنے جاتے ہیں ان پاک لوگوں کے بعد. اللہ پتر میں آپ سے گزارش, جس کو بھائی کوئی پاک میسر ہے, الحمدللہ اللہ سنت بیٹھے نے, اور میں یقین ہے کہ کوئی بے مرشدہ نہیں بیٹھتا ہے. سارے پیرو مرشدہ لے اپنے پیرو مرشد کل جاؤ اور جا کے عرض کرو وہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, حضرت اللہ دے سارے نام سونے نے, لیکن ایک ذرا تسی مینوں لینا سکھا دیو. ہاں پھر یہی ان کا جا کے عرض کرو کو حضرت سارے ہی سونے, ایک ذرا اپنی زبان نہ مینوں سکھا دیو. پھر پتر جڑا تینوں تیرے پیراں نے سکھانا ہے نا, تے پھر جدوں تو او پکانا پھر ویہو کردا کی ہے. حضور بلے شاہ کہتے نہیں, آپ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا, شاہ نیت قادری نے میرا دل اس میں ذات دے رنگ چھڑیا دا پڑ کے, میرے دل میں اب جگہ ہی نہیں کسی کے لیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, رنگ کہتا ہے وہ رنگ وچ الف اللہ رتا دل میرا, بے دی مینو خبر نہ کائی, بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. تو کدی پیراں نوں آکھے ہی نہیں جا, تو کدی پیراں نوں جا کے لے نہیں اس کام لے کے حضور سارے نال اللہ دے سونے نے ایک مینوں سکھاؤ. اور آ ویکھ لو جی پھر خادم علی نے حضرت عبد الکریم کو جڑا سکھیا سی نا, ویکھیو پھر کی کردا ہے. وہ شاہ صاحب نہ آئے دے, وہ مرید نے آ کے عرض کی کہ شاہ جی 3 بج گئے نے, 3:30 سیالکوٹ لاڑی اڈے تو گڈی نکلنی ہے سرگودے لئی, تے ذرا کو ٹائم نہ ٹر جاں گے تے سیٹ چنگی لگ جائے گی, تے اجازت لو حکیم ہو رکھو. شاہ صاحب حکیم صاحب سے اجازت ہے. حکیم صاحب کہنے لگے شاہ جی اج میرا دل کردا ہے تسی رات میرے کول رکو. شاہ صاحب حضرت زہے نصیب لکھنا ہے کہ یہ مدرسے وچ اس طرح دا کوئی معاملہ نہیں کہ کوئی بڑیاں کتاباں پڑھا چھڑے, بڑیاں کتاباں میں آپے پڑھانی آندیاں نے, تے جے میں نہ گیا تے بچیاں دا ایک دن ضائع ہو جانا. اس لیے مینوں اج جان دیو. حکیم صاحب نے پھر دوجی واری شاہ جی اج کو سانوں پڑھا چھڑو راتی, حضرت آپ تے خود عارف ہے وقت تو میں کی پڑھاواں. پھر تیجی واری شاہ جی این کرو جڑے کل دے سبق رہ جان گے نا اہل نظر ہو پرسوں جا کے 2 دن دے کٹھی پڑھا چھڑیو. نہیں حضرت آج جانا ہے, سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. گئے شاہ صاحب تانگے تے بیٹھے, تانگا لاری اڈے ٹر پیا. حکیم صاحب واپس آئے, پھر جڑا مرشد کو نہ سکھیا ہی نہ رب دا, پھر وہ لیا بہ کے حضرت یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. وہ مریداں نے آ کے دسیا حکیم صاحب شاہ صاحب دا ٹانگا تے واپس آ گئے. مسکرائے, جا کے سید پاک سن دی استقبال کیتا, لیا کے اپنے پلنگ تے بایا. پوچھتے نے شاہ جی گئے نہیں. شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم جی میں تانگے تے بیٹھا, تانگا لاری اڈے نوں ٹر پیا, چنگی بھلی دھوپ چڑھی ہی, پتہ نہیں کتھوں بدل آیا تے چما چم وسن لگ پیا, نال تیز وا. میں اگے ساں پھنڈ اگے نوں, میں ٹانگا رکوا کے پیچھے آیا, پھنڈ پیچھے نوں. دن سردیاں دے نہیں, میں کیا کہ اے نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے نہیں آندے ہیں ٹھنڈ نال کپڑے اننے گلے ہون, اور پکی شری تک جاندے ہیں ٹھنڈ نال اینا بخار آئے, بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان. چلو موڑ کوچوان ٹانگا حکیم صاحب کری رہ لینے. ہن سنیو حضرت حکیم صاحب دا جواب. آپ نے اگوں فرمایا شاہ جی اساں بھی تانوں 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے, اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا ہے. جب تک چلے
خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ایسے